تو ہم اقبال کی بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج جو ہے اس وقت کے بہت سارے لوگ جاہل لوگ جو ہیں اقبال کے بارے میں غلط رائے اور غلط گفتگو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے قرآن اور سنت کی جو تشریح اپنے کلام اور شاعری سے کی، شاید ہی رہتی دنیا تک کوئی انسان اسے دوبارہ اس جیسی تشریح کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس عظیم انسان کا خواب بھی عظیم ہی تھا، جسے پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو چنا، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم تو بہت بعد میں بنے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ لقب تو انہیں اعزاز جو ہے قائد اعظم کا خطاب عظیم رہنما کا پاکستان کی جدوجہد یا تحریک آزادی کے دوران ملا۔ پہلے وہ صرف محمد علی جناح تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کا تعلق کراچی کے ایک بڑے پڑھے لکھے خاندان سے تھا، اور آپ کے والد کا نام جو پونجا جناح تھے۔ آپ مسٹر جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے انگلستان یعنی انگلینڈ چلے گئے اور وہاں باقی کی تعلیم اور حاصل کی اور لا کی ڈگری لی۔ آپ کی پیدائش جو ہے 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی اقبال اور یہ ایک ہم عمر بھی ہیں، یا ایک طرح سے یا ایک سال کا ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی، اس گھرانے کا تعلق تجارتی خاندان سے تھا، ٹھیک ہے۔ آپ 3 بھائی محمد علی جناح یا بندے علی جناح اور رحمت علی تھے، اور 3 ہی آپ کی بہنیں بھی تھیں، فاطمہ جناح، مریم جناح، شرین جناح، ٹھیک ہے۔ آپ کے والد کا نام جو کہ پونجا جناح اور والدہ کا اسم گرامی جو تھا وہ مٹھی بائی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں میں جو ہے بڑے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ محمد علی جناح جو ہے بچپن سے ہی الگ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ کا شوق جو ہے کتابیں پڑھنا اور سیاست میں کافی دلچسپی رکھتے تھے آپ بچپن سے ہی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کتنے مذہبی تھے اور وہ تو رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہمارے اسلام دشمنوں اور ہندوؤں اور انگریزوں نے تاریخ کو مسخ کیا، ٹھیک ہے، اور غلط معلومات یا ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، شامل کی ہے، تاکہ پاکستان کی نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے، کہ وہ سیکولر تھے یا ملحد تھے۔ لیکن اگر ان کے شہرت اور مسلمان کے لیے جو محنت اور لگن، مسلمانوں کے لیے جس شہرت، ان کے نام یا شہرت اور مسلمانوں کے لیے جو محنت اور لگن سے آپ محمد علی جناح نے کام کیا، وہ قابل تعریف اور بہت بڑا کام تھا۔ تو اگر ہم ان کو ملحد یا سیکولر لوگوں کی باتوں میں آ بھی جائیں یا سمجھ لیں کہ مسٹر جناح محمد علی جناح اسلام سے دور تھے یا ایک سیکولر ملک چاہتے تھے، تو یہ بات ایک عقل مند اور مثبت سوچ کے حامل انسان کے ذہن سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سیکولر ملک چاہتے تھے یا وہ اسلام سے دور تھے، تو انہوں نے دن رات محنت کر کے اور اپنا سارا کا سارا مستقبل اور وسائل لگا کر جو مسلمانوں کو کے دکھ اور تکلیف کو سمجھ کر اور جان کر ہی اتنی جدوجہد کی کہ مسلمانوں کو ان 2 انتہا پسند مذہبی لبادے میں چھپی ہوئی قوموں سے نجات دلائی، ٹھیک ہے، عیسائی اور ہندو اور سکھوں سے، جو کہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور تکلیف پہنچاتے اور نسل کشی میں سرگرم تھے۔ اب عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ انسان جو اسلام سے دور ہو بظاہر، جس نے صرف کلمہ پڑھا ہو اور اس کا ایمان اس انتہا کا ہو کہ وہ ایک الگ ملک بنانے کی بات اپنے 2 بدترین دشمنوں کے سامنے جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان جنگ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ کام صرف اور صرف بندہ مومن ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی تحریک چلانا اور پھر 2 سیاسی اور نظریاتی دشمنوں کے منہ سے نوالہ چھین لینا بنا کسی ڈر اور خوف کے، تو وہ بے شک ایک کامل ایمان والے اور اسلام پسند مسلمان کا ہی کام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سیکولر کہیں یا سیکولر ہم مانیں، تو سیکولر میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کام جو ہے سر انجام دے سکے۔ محمد علی جناح کی رسائی رب سے تعلق قائم تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت اور عقیدت تھی۔ اس محبت اور عشق میں اور اللہ کی مدد اور نصرت سے ہی محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح بنے، ورنہ ممکن نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت چھپانے سے یا دبانے سے اور مٹانے سے مٹتی نہیں ہے، بلکہ اور زور اور شدت یا طاقت سے سامنے آتی ہے،
ٹھیک ہے، یہ حق کی خاصیت اور صفت ہے کہ حق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، یا سچ سچ ہی ہے، جھوٹ کے سامنے حق اور سچ جو ہے ایک دیوار کی طرح ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی دیوار بن جاتا ہے کہ جھوٹ کا جو ہے سرے سے وجود ہی باقی نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے۔ خیر، محمد علی جناح کی محنت نے کام کرنا تھا اور پاکستان نے ایک معجزاتی طور پر وجود میں آنا تھا۔ دیکھیں، پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کی عوام یا مسلمانوں نے یا رہنماؤں نے سوچ سمجھ کر ترتیب نہیں دیا تھا یا رکھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا نام جو ہے سامنے آنا بھی ایک حیران کن حقیقت پر ہے، ٹھیک ہے، کہ کانگریس کے کچھ ہندو انتہا پسند لیڈروں نے ہنگامہ رائی کے دوران یہ نام جو ہے سامنے لایا کہ مسٹر جناح اس ہندوستان کے دو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، پاکستان بنا رہے ہیں۔ اگر ریاست تو جب قائد اعظم نے جب یہ نام سنا تو سیاسی حریفوں کا شکریہ ادا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، کہ میں الگ ملک بنانے کا تو میں نے سوچا ہی تھا یا سوچ لیا تھا، لیکن اس کا نام تم لوگوں نے خود مجھے بتا دیا، پاکستان، ٹھیک ہے۔ پھر ایک نعرہ یا ایک نظریہ یا ایک اصول قانون جو قائد اعظم محمد علی جناح نے برٹش حکومت اور ہندو کانگریس کے سامنے رکھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب آپ گوروں، عیسائیوں اور برِ صغیر میں بسنے والے ہندو اور رسم و رواج کے بالکل منافی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم مسلمان آپ کے رسم و رواج نہ تو اپنا سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں شامل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہم ایک الگ ملک، ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم آپ سے الگ ہیں اور ہمارے دینی اور مذہبی فرائض اور ارکان بھی اپنے مذہب اور ارکان سے کئی مختلف ہیں آپ کے مذہب سے، ٹھیک ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں مسلمان ہونے اور پہلے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مذہبی آزادی اور فرائض کی ادائیگی کا حق ٹھیک ایسے ہی بنتا ہے جیسے آپ عیسائی اور ہندو کا حق ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے مذہبی تہوار یا فرائض سر انجام دے سکیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی انسان اور اس کے بعد مسلمان ہونے کی حیثیت سے حق حاصل ہے کہ ہم الگ رہ سکیں اور الگ ریاست اور ملک بنا سکیں جہاں ہمیں اپنے بنیادی مذہبی فرائض انجام دینے میں تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ یہ تھا وہ قانون یا تھیوری یا دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری جس کے تحت محمد علی جناح نے الگ ملک، الگ ریاست کا مطالبہ کیا اور برٹش سرکار اور ہندوؤں کو مجبور کیا کہ وہ الگ ملک بنانے یا قائم کرنے کا مسلمانوں کو حق اور آزادی دیں۔ پھر وہ دن بھی اس برِ صغیر نے یا پاک و ہند میں اس دن کا بھی سورج طلوع ہوتے دیکھا جہاں صدیوں سے مسلمان تکلیف اور مصیبتوں کا شکار تھے، یہاں وہ سورج طلوع ہوا پھر ایک دن جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک مسلمان اکثریت میں جہاں آباد تھے اس لحاظ سے کافی بے ایمانی کی اور بے اصولی کے تحت تقسیم کیا، لیکن ایک علاقہ مسلمانوں کو جو ہے سونپ دیا گیا۔ 14 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس ملک کو بنتے ہوئے اور آزادی کے وقت ہندوؤں اکثریت آبادی رکھنے والے علاقے سے مسلمانوں نے جب اعلان سن کر ہجرت شروع کی یا الگ ملک ریاست اور پاکستان کی طرف آنے لگے تو لوگوں نے قربانیاں دی، کتنے شہید ہوئے، کتنے ہندو، کتنی بہنوں نے جو ہے عصمت دری ہوئی، کتنی بہنوں نے سکھوں اور ہندوؤں کے بچے جنے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی جانتا ہے، ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں، نہ ہم سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمیں فکر ہے اس بارے میں کہ کتنے لوگ قربان ہوئے اس ملک کو بنانے کے لیے۔ تو لوگوں نے جو ہے قربانیاں دی بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یا ہمارے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اور ہم نے اس ملک کا کیا اجر کیا، اس ملک کو تو چھوڑیں، ہم نے اپنے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا سلوک کیا، ٹھیک ہے، ان کو کتنا یاد رکھا یا ان کے بارے میں اپنے بچوں کو کتنا بتایا، ایک مضمون یا ایک ایسے جتنا سکھایا جو ایک پیپر میں یا پرچہ میں سوال کے جواب کے طور پر ہمیں ایک مضمون لکھنے کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔
تو قائد اعظم کون تھے یا کیا تھے؟ انہوں نے اپنی زندگی سارے کے سارے وسائل، آسائشیں جوتے کی نوک پر رکھی، ٹھیک ہے؟ تو آگے نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔